اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں جس ٹاپک پر بات کرنے جا رہی ہوں وہ ہے انسان کے بارے میں، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات میں سے فضیلت والا انسان بنایا۔ تو انسان اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے اور اس کو کیا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے؟ اگر انسان سوچے تو وہ کوئی عام سی چیز نہیں ہے، کوئی چھوٹی سی، کوئی حقیر سا انسان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات میں سے، یعنی عقل والا، سمجھ والا، شعور والا، سوچ سمجھ کر چلنے والا انسان بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات سجا دی اس کے لیے، زمین کو بھی فرمانبرداری میں لگا دیا، آسمان کو بھی اس کے ماتحت کر دیا، ہواؤں کو بھی اس کے لیے فرمانبرداری میں لگا دیا، اور جانوروں کو بھی اس کی فرما برداری میں لگا دیا۔ حتیٰ کہ ساری چیزیں اللہ نے اس بندے کی فرما برداری اور اطاعت گزاری میں لگا دی، تو انسان خود کو حقیر سمجھے، یہ تو پھر اللہ تعالیٰ کی ناشکری ہے۔ سب سے بڑی بات سوچنے والی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتنی فضیلت کیوں بخشی؟ انسان سمجھتا ہے کہ میں تو کچھ بھی نہیں، انسان پیسے کے لیے دوڑتا ہے، انسان ہر چیز کی تگ و دو کرتا ہے، لیکن یہ بھول جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی زیادہ فضیلت جو بخشی ہے، ساری چیزیں تو میری ماتحت کر دی، میری فرما برداری میں لگا دیں، تو میں کس کی تابع داری میں چل نکلا ہوں؟ تو سب سے بڑی بات سوچنے کی یہ ہے، میں بیٹھی سوچ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتنی فضیلت والا بنا دیا کہ سب سے پہلے جب انسان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں نہیں بھیجا، آدم علیہ السلام کو، اس سے پہلے جنات کی اور فرشتوں کی جنگ ہوئی، اور شر اور یہ نوری، یعنی کہ نوری اور آگ، ان دونوں کی جب جنگ ہوئی تو ابلیس، جو سب سے، جس کو آج ہم شیطان کہتے ہیں، اس کو قید کر کے اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا۔ تو اس وقت اس نے پھر عبادت کی اللہ تعالیٰ کی۔ اس کے بعد اس نے، کیونکہ یہ دشمن تو شروع سے ہی انسان کا ہے، جب اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اتنی عبادت بھی کر دی، اس تمام فرشتوں کا سردار بھی بن گیا، سب کو علم بھی سکھایا کرتا تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جب اس میں روح پھونکی تو پھر یہ شیطان، یہی ابلیس اس کے اندر جاتا تھا، نکلتا تھا، آتا تھا اندر اس کھوکھلے بدن میں، وہ پھر آتا جاتا تھا، یعنی آواز آتی تھی تو کہتا تھا کہ اللہ، یہ تو زمین میں جا کر کچھ بھی، یہ تو مجھ سے بہتر نہیں، یہ تو مٹی سے بنایا گیا ہے، میں تو فضیلت والا ہوں، میں تیری عبادت کرتا ہوں، میں تمام فرشتوں کو سکھاتا ہوں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ فرشتوں نے بھی یہی بات کی کہ اے اللہ، یہ تو زمین پر جا کر فساد کرے گا، یہ تو تباہی کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پھر انہی فرشتوں کو زمین پر بھیجا گیا کہ اگر تم چاہتے ہو، بار بار جو سوال کرتے ہو، جا کر دیکھو کہ زندگی کیسی ہے، میں نے جو بنایا ہے، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں کو ہاروت اور ماروت کو بھیجا تو پھر اللہ نے ان کی آزمائش لی۔ اب آزمائش لی تو پھر اللہ تعالیٰ نے پوچھا، اب ان کی زندگی میں ایک عورت کو اللہ نے ڈال دیا اور اس نے حکم دیا کہ میرے ساتھ زنا کرو۔ اب ان فرشتوں نے کہا یہ تو گناہ ہے۔ پھر اس عورت نے کہا کہ جو ہے فلاں بندے کو قتل کرو۔ فرشتوں نے کہا یہ بھی قتل بھی حرام ہے، گناہ ہے۔ پھر اس نے کہا کہ تم شراب پی لو۔ فرشتوں نے کہا کہ شراب تو پی لیتے ہیں، چلے اللہ سے توبہ کر لیں گے۔ اب اللہ نے فرشتوں کو امتحان کے لیے بھیجا، کیونکہ انہوں نے بار بار یہی بات کی تھی کہ اللہ، یہ جو انسان تو نے بنایا ہے، آدم علیہ السلام کا پتلا، یہ زمین پر جب اس میں روح ڈالی جائے گی تو یہ فساد کرے گا۔ اب اس کا امتحان، جو جن فرشتوں نے بات کی تھی، ان کا امتحان دینے کے لیے اللہ نے ان کو زمین پر بھیجا۔ اب جب اللہ نے زمین پر بھیجا تو ان فرشتوں نے یہی اقرار کیا، قتل بھی حرام ہے، گناہ ہے، اس کے بعد زنا بھی حرام، گناہ ہے، اس کی تو سزا ہے۔ جب اس عورت نے شراب کی پیشکش کی تو انہوں نے کہا کہ ہم یہ پی لیتے ہیں اور اللہ سے توبہ کر لیں گے۔ پھر جب انہوں نے شراب پی لی تو اپنے دماغ سے، اپنی سماعت سے وہ مفلوج ہو گئے۔ اللہ نے کچھ خاصیتیں فرشتوں کے اندر انسانوں والی ڈالی تھی، تو تبھی یہ سب کچھ ہوا۔ اب ان فرشتوں نے جب یہ تمام، یہ جو شراب انہوں نے نوش کیا، تو پھر اس کے بعد وہ اپنی حواس کھو بیٹھے، انہوں نے زنا بھی کیا، انہوں نے وہاں پہ قتل بھی کر دیا۔
شراب بھی پی لی، تینوں گناہ ہو گئے۔ اب اللہ تعالیٰ نے پوچھا بتاؤ کہ تمہیں کون سی سزا چاہیے، دنیا میں چاہیے یا آخرت میں چاہیے؟ تو فرشتوں نے کہا اے اللہ آخرت کی سزا تو بہت بڑی ہے، دنیا کی سزا جو ہے وہ ہمیں دے دو۔ تو کتنی بڑی بات ہے، انسان کے لیے اتنی ساری چیزوں، اتنی زیادہ مخلوقات نے انسان کے لیے جنگ کی کہ یہ اتنا اہم کیوں ہے؟ اب فرشتوں نے بھی کہا، ابلیس نے بھی کہا، اب اللہ نے انسان کی فرمانبرداری میں زمین بھی، آسمان بھی، ہوائیں بھی، دریا بھی، ہر چیز کو اللہ نے لگا دیا۔ تو کیا وہ عام انسان ہے؟ تو کیا ہمیں اللہ کا شکر نہیں ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی خوبصورت جو زندگی بخش دی ہے؟ کوئی نہ کوئی احترام تو ہمارا ہے نا۔ ہم تو پیسوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، ہم تو دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، آخرت تو ہمیں اللہ نے جو ہمیں ہمارے اندر جو روح، اللہ کا جو امر اللہ نے اپنے نور میں سے نور نکال کر ہمارے جسم میں ڈالی، اللہ کا امر یعنی اللہ کا نور ہے، اس کو تلاش کر کے ہم نے اسی کو لے کر اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے۔ اب ہم سمجھتے ہیں کہ ہم مر جائیں گے تو ہم سب کچھ ختم ہو جائے گا، دنیا کی زندگی 40 سال، 50 سال، 30 سال، 60 سال، 100 سال جتنی بھی ہوگی ہم گزار لیں گے، اس کے بعد فنا ہو جانا ہے، ختم ہو جانا ہے۔ لیکن اللہ کا قرآن یہ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ بھی ہے کہ جب تم دفنا کر چلے جاتے ہو تو وہ تمہارے پاؤں کی آہٹ کو محسوس کرتا ہے مردہ قبر میں۔ اب ایک انسان مر چکا ہے تو وہ کیسے محسوس کر سکتا ہے کہ جب آپ اس کو دفنا کر جا رہے ہوتے ہو، وہ وہاں پر اللہ تعالیٰ، پھر جب وہ مر چکا ہے، انسان کے ذہن میں سوال آتے ہیں، جب وہ مر چکا ہے تو پھر وہ اس سے سوال و جواب کیسے ہوں گے؟ تمہارا رب کون ہے؟ یہ سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات ہوگی، من ربو کا، یہ تمام سوالات جو ہوں گے، تو اس وقت کیا وہ مردہ جواب دے گا؟ کیا وہ مردے سے گفتگو ہوگی؟ جب اس کے اندر جان ہی نہیں ہوگی، جب اس کے اندر روح نہیں ہوگی تو وہ کیسے جواب دے گا؟ یہ انسان کا مغالطہ ہے، میرا اور آپ کا مغالطہ ہے۔ جب انسان مر جاتا ہے تو آگے سے اگلی زندگی سٹارٹ ہو جاتی ہے، یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ پر منتقل ہو جانا۔ یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ ہمارے لیے ساز و سامان، ہمارا دل کا بہلاؤ، ہماری آزمائش، اور یہ ساری نعمتوں کا شکر کرنا، پریشانیوں پر صبر کرنا، یہ ساری چیزوں کا امتحان اللہ تعالیٰ دنیا میں اس لیے لے رہا ہے تاکہ ہماری آخرت کو سنوار سکے۔ اب جب ہم مر گئے تو ہم وہاں پر بھی زندہ کر دیے گئے، وہاں سے بھی ہمارے سوال و جواب ہوئے، وہاں پر ہماری جو دنیا میں کی ہوئی نیکیاں ہوں گی، وہ نیکیاں اس قبر میں جب ہم تنہا ہوں گے تو ہمیں خوف آئے گا، اس وقت تو ہمیں ساتھی چاہیے ہوگا، کوئی نہ کوئی بات چیت کرنے والا چاہیے ہوگا، کوئی نہ کوئی ہمیں محسوس ہو کہ ہمارے پاس کوئی موجود ہے۔ جب ہم نے دنیا میں نیکیاں کی ہوں گی تو وہی نیکیاں اللہ تعالیٰ اس نیکی انسان کی صورت میں ہمارے سامنے وہاں پر موجود رکھے گا۔ اب اس بات میں کوئی واضح دلیل تو نہیں ہے کہ وہ انسان کی صورت میں ہوگا، لیکن ہاں اتنا محسوس ہوگا کہ آپ کے ساتھ کوئی موجود ہے، آپ کو راحت محسوس ہوگی۔ اب اللہ تعالیٰ اس نیکی کو بھی آپ کو قبر میں بھی اس کا ثواب عطا کرے گا۔ اب اگر آپ نیکوکار ہیں تو اللہ تعالیٰ اس قبر میں سے جنت کی تمام آپ کے جو محل تیار ہوں گے اس میں سے کھڑکی کھول کے آپ کی قبر کی طرف اس کو کر دے گا، اور اس میں سے آپ کو ہوا میسر آیا کرے گی۔ اور سوچیں کہ جب انسان نیکی کرتا ہے تو اس کے لیے کتنی خوشگوار، اور وہ انسان اپنے آپ کو اتنا پرسکون محسوس کرے گا، اس کو محسوس ہی نہیں ہوگا کہ میں قبر میں موجود ہوں۔ تو یہ نیکی کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہم سب کو اللہ تعالیٰ راحت دیتا ہے، جو نیکی کی توفیق دیتا ہے، یہ اس کا نتیجہ ہوگا۔ اب جو گناہ گار ہوگا اس کو جو اس نے گناہ کیے ہوں گے، جو گناہ چلتے رہے ہوں گے، جو چھوڑ کے آیا ہوگا، وہ اس کے گناہ سانپ، بچھو اور کیڑوں مکوڑوں اور عذاب کی صورت میں، آگ کی صورت میں اس کی زندگی میں، اس میں قبر میں آئیں گے، جو ہم مر کے جو اگلی زندگی ہم نے سٹارٹ کرنی ہے۔ تو کیوں نہ ہم اپنی آخرت کی زندگی کی تیاری کر لیں۔ اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنا دی۔ اشرف المخلوقات سے مراد ہے کہ ہمیں فضیلت والا بنا دیا ہے، ہماری اپنی کوئی فضیلت ہے، کوئی پہچان ہے، ہمارے اندر کچھ نہ کچھ اللہ کا نور ہے، اللہ کا امر ہے، جسے ہم اپنی راحت کو، اپنے جسم کو، اپنی روح کو تسکین دیتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم واپس اصل کی طرف پلٹو گے۔ اصل سے مراد ہے کہ اللہ کا نور اللہ کی طرف پلٹ جائے گا۔ جسم تو مٹی میں گل جانا ہے، روح نے اڑ جانا ہے، تو ہم نے آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ اللہ مجھے اور
اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق دے، آخرت سنورنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرمائے۔ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا، کمنٹ کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا اور جتنا ہو سکے اس کو لائک کیجیے گا اور دوسروں تک پہنچائیے گا تاکہ سب کی